السلام علیکم. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبۂ ترسیل علم اور صحافت کے طلباء کا ہم آج کی اس کلاس میں خیر مقدم کرتے ہیں. عزیز طالب علم، آج ہم آئی ایم سی کے اسٹوڈیو میں نہیں بلکہ آئی ایم سی کے اسٹوڈیو کے باہر کھڑے ہیں اور آپ سے مخاطب ہیں. عزیز طالب علموں، ہم نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہمارے نصاب کا بیشتر حصہ ختم ہو چکا ہے. اب ہم ہمارے آج کی یا بعد کی کلاسز میں کوشش کریں گے کہ ان نکات کی، ان موضوعات پر کچھ آپ سے بات کریں جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا تشفی بخش طریقے سے بات نہیں ہوئی. اس بات کی یقین دہانی ہم آپ سب طلباء کو کروانا چاہتے ہیں کہ آپ کو نصاب سے جڑے ہوئے کسی بھی موضوع پر یا کسی ایسے موضوع پر جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں صحافت کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے اور آپ کے لیے اس موضوع پر جاننا اہم ہے، ہم آپ کے جوابات دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. ہمارے گوگل کلاس روم ہے، واٹس ایپ کا گروپ ہے اور دیگر پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں. تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ جو ہماری آج کی کلاس کا موضوع ہے وہ موضوع ہے ٹیکنالوجی نے جس طریقے سے زندگی کے ہر شعبہ حیات میں اپنا عمل دخل بڑھایا ہے، تو شعبہ ترسیل علم اور صحافت میں بھی کوئی شعبہ ایسا نہیں بچا ہے جہاں پر ٹیکنالوجی کا عمل دخل نہیں بڑھا ہو. اگر ہم رپورٹنگ کی بات کریں تو رپورٹنگ کے میدان میں بھی ابتدا میں ٹیلی فون آیا، ٹرنک کال آیا، فیکس آیا، پھر ای میل آیا، اس کے بعد اب واٹس ایپ ہو گیا، اس کے بعد فیس بک ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو دیگر جو ذرائع آ گئے ہیں اس کی مدد سے ترسیل بہت آسان ہو گئی ہے. خبروں کو جمع کرنے کا کام بھی اور خبروں کی ترسیل کا کام بھی یہ بہت آسان ہو گیا ہے. ایسے پس منظر میں اب اگر ہم دیکھیں کہ ڈیسک پر ٹیکنالوجی نے کس طریقے سے متاثر کیا ہے کام کاج کو، تو وہ دیکھنا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا. ڈیسک کے کام میں بھی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ چیز ہے کہ کس طریقے سے خبروں کی ایڈیٹنگ، خبروں کو جمع کرنے کا کام جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. اس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ خبریں جب ہم جمع کر رہے ہیں تو پہلے جو وائر ایجنسی سے خبریں آتی تھی اب وہ خبریں بدستور برقرار ہیں. پہلے ٹیلی پرنٹر ہوتا تھا جو کہ کسی بھی خبر نیوز ڈیسک یا جو جہاں پر خبروں کو جمع کرنے کا کام ہوتا تھا اس پر وہ مسلسل ٹیلی پرنٹر چلا کرتا تھا. اب اس کی جگہ بجائے ٹیلی پرنٹر مسلسل چلے اب ہو یہ رہا ہے کہ آپ ایک ڈش کی مدد سے کمپیوٹر کے ساتھ جو اٹیچ سسٹم آ گیا ہے اس کے تحت آپ کو کیا کرنا ہے کہ سسٹم پر دیکھ کر اپنی صرف پسندیدہ خبریں، اپنی ضرورت کی جو خبریں ہیں وہی خبریں آپ کو اس کا پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے. پہلے سابق میں یہ ہوتا تھا کہ پرنٹر جب ایک مرتبہ آپ جو ٹیلی پرنٹر جب اسٹارٹ کر دیتے تھے تو خبر رساں ادارے سے مسلسل صبح سے وہ پرنٹر جو ہے مسلسل چلا کرتا تھا. لیکن اب جو نئی سہولت آ گئی ہے اس میں یہ ہے کہ وائر کنیکشن بھی اخبارات کے دفتر کو نہیں جا رہا ہے، بلکہ جس طریقے سے ڈی ٹی ایچ ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈش ٹی وی کی طرح اینٹینا نصب کر دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کا جو اس کا کنیکشن ہے وہ ایک سسٹم سے مربوط کر دیا جاتا ہے. تو آپ سسٹم پر پہلے پوری خبریں دیکھ لیجیے گا کہ جو وائر ایجنسی آ رہی ہے، اس کے بعد آپ کی جو مطلوبہ خبر ہے وہی خبر آپ کو اس میں سے لینی ہے. ورنہ سابق میں یہ ہوتا تھا کہ خبروں کا جو نیوز پرنٹ نکالنے کے لیے جو مسلسل ایک رولر ہوتا تھا وہ رولر پورا روزانہ رولر جو ہے پوری طریقے سے استعمال ہو جاتا تھا اس کا کاغذ، اور پھر اس کے بعد اس میں سے چننا ہوتا تھا کہ کون سی خبر کام کی ہے، کس خبر کا ترجمہ کیا جانا چاہیے اور پھر کس خبر کو نظر انداز. تو کاغذ کا بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، اب وہ استعمال بدل گیا. اس کے علاوہ دوسرے مرحلے میں اگر ہم بات کریں تو دوسرے مرحلے میں جو چیز نوٹ کی جانی چاہیے وہ ہے کہ خبریں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. یعنی ٹیلی پرنٹر سے بھی جب خبریں لیتے ہیں تو اس کی ایڈیٹنگ کا کام جو ہوتا ہے یا اس کا ترجمہ کرنا ہے، اس کو چھوٹا کرنا ہے جگہ کے حوالے سے، تو یہ سارے کام ایک سب ایڈیٹر ڈیسک پر بیٹھ کر ایک نئے کاغذ اور قلم کی مدد سے اس پر انجام دیتا تھا. اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ یہ آ گیا کہ کمپیوٹرز نے ایڈیٹوریل سیکشن میں اپنے لیے ایک لازمی حصہ بنا لیا ہے، لازمی جگہ بنا لی ہے. اس پس منظر میں ہونے یہ لگا ہے کہ اب سب ایڈیٹر جو کام کرتا ہے، چاہے وہ ایڈیٹنگ کا کام ہو، نیوز سلیکشن کا کام ہو یا پھر خبروں کے ساتھ گرافکس لینے کا کام ہو، تو یہ کمپیوٹر نے اس کی جگہ لے لی ہے. یہ اب کمپیوٹر کا بذات خود کیا ہے، کمپیوٹر ایک مشین ہے، اس پر مختلف طرح کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں، تو ان سافٹ ویئر کے ذریعے سے ان کا استعمال ہوتا ہے.
تو ایم ایس آفس ایک لازمی حصہ بن گیا ہے. اردو اخبارات کے پس منظر میں بات کریں ہم تو ان پیج نے جب آیا تو ان پیج جو سافٹ ویئر تھا اردو کا وہ ایک لازمی حصہ بن گیا تھا. لیکن ونڈوز 2007 کے بعد جو نئے ایڈیشن آ رہے ہیں جس میں آپ کو الگ سے ان پیج کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایم ایس ورڈ میں ہی آپ اردو کی بورڈ انسٹال کر کے ایم ایس ورڈ کے ذریعے سے ہی اردو کا جو کام ہے وہ کام آپ سر انجام دے سکتے تھے. تو اب یہ ضروری ہو گیا ہے. حالانکہ اب بھی بعض اخبارات ایسے ہیں خاص طور پر جو اردو کے حوالے سے میں بات کروں تو جہاں پر باضابطہ طور پر سب ایڈیٹنگ کا سیکشن الگ ہوتا ہے, ساتھ میں کمپیوٹر سیکشن اس سے اٹیچ ہوتا ہے, اس سے ملحق ہوتا ہے. جہاں پر سب ایڈیٹر خبروں کو سلیکٹ کرتے ہیں, اس کا ترجمہ کرتے ہیں, تو پھر وہ خبریں آپ کے کمپیوٹر سیکشن میں بھیجی جاتی ہیں جہاں پر ان خبروں کی ٹائپنگ ہوتی ہے. یعنی سب ایڈیٹر پہلے ٹائپنگ سے کمپیوٹر سے واقف نہیں ہوتا تھا, اب ایک سب ایڈیٹر کے لیے یہ لازمی مانا جا رہا ہے کہ وہ کمپیوٹر سے, سافٹ ویئر سے اور خاص طور پر ٹائپنگ کے سافٹ ویئر سے وہ واقف ہوں. اب اس کے بعد یہ جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے ہمارے جو ایڈیٹوریل سیکشن میں, چاہے وہ کسی نیوز چینل کا ہو یا پھر اخبار کے ایڈیٹوریل ڈیسک کا ہو, تو یہاں پر اس طریقے سے یہ جو سافٹ ویئرس ہیں ان سافٹ ویئر سے واقفیت بھی ضروری ہے. آپ کے نصاب میں ایم ایس آفس کا سافٹ ویئر بھی رکھا گیا ہے, ان پیج کا سافٹ ویئر رکھا گیا ہے. ایسے ہی فوٹوز جب آتے ہیں تو فوٹو کے ایڈیٹنگ کا بھی جو سافٹ ویئر سے آپ کو واقف رہنا ضروری ہے. گرافکس سے خاص طور پر فرض کر لیجئے کہ کسی فضائی طیارے کے حادثے کی خبر ہے اور اس کی کوئی ویژولز, کوئی تصاویر دستیاب نہیں ہے اور آپ بتانا چاہ رہے ہیں نقشے میں کہ کہاں پر, کس علاقے میں, کس ریاست میں, کس مقام پر یہ حادثہ پیش آیا ہے, تو آپ نقشے کی مدد سے, اور وہ گرافکس کی شکل میں بنایا جائے گا جہاں پر جو تفصیلات آپ کو تحریر کی شکل میں مل رہی ہے کہ ابتدا میں طیارے نے کیسے پرواز کی اور پھر وہ کب وہ لینڈ کرنے والا تھا, کس مرحلے پر, کس وقت میں اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا, وہ ساری تفصیلات آپ گرافکس کے ذریعے سے پیش کر سکتے ہیں. جیسے حالیہ عرصے میں ترکی میں زلزلہ آیا تھا تو زلزلے کے حوالے سے کوئی تصاویر نہیں تھے, نہ تو تباہ شدہ وہاں کی عمارتیں یا پھر اس میں مرنے یا زخمی ہونے والوں کی تفصیلات. لیکن ابتدائی طور پر اخبارات نے کیا کیا کہ کم از کم اس کو گرافکس کی مدد سے بتانے کی کوشش کی کہ ترکی کے کس حصے میں, کس مقام پر یا کس صوبے میں, کس ریاست میں اس طرح کا زلزلہ پیش آیا تھا اور وہاں پر ہنگامی حالات پیدا ہو گئے. تو یہ والی چیز جو ہے جہاں پر گرافکس کی مدد سے جو پیش کیا جاتا ہے معلومات کو, حالات کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ بھی آپ کے سب ایڈیٹوریل سیکشن میں آنے والی ایک ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی سے مراد سافٹ ویئر ہے جو کہ آج کل ایک لازمی جز بن گیا ہے ہمارے ادارتی کام کاج کا. تو اس پس منظر میں ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کے ایڈیٹنگ کے مختلف سافٹ ویئر سے, وہ فوٹو ایڈیٹنگ کے حوالے سے ہو یا گرافکس کے حوالے سے ہو, اور اس سے واقف رہے. دوسری چیز اگر ہم بات کریں کہ کس طریقے سے مختلف سافٹ ویئرز نے مواقع بھی, کام کو آسان بھی کیا ہے, ساتھ ہی طلباء کے لیے کچھ چیلنجز پیدا کیے ہیں. جیسے اگر کسی ٹیلی ویژن کے حوالے سے ہم بات کریں تو وہاں پر طالب علم کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ ترجمے کا کام بھی کرے, اپنی خبر کو خود ٹائپ کرے, ساتھ ہی وہ جو ویڈیو کے ویژولز آئے ہیں ان ویژولز کو بھی وہ پیش کرنے کی کوشش کرے, اور ساتھ میں جو پیکیجنگ کا پورا عمل ہے وہ پیکیجنگ کا پورا عمل بھی اب یہ ذمہ داری بن گئی ہے ایک کاپی ایڈیٹر کی کہ وہ نیوز چینل میں اس حوالے سے سارے کام کاج کرے. تو عزیز طالب علم, آج کی اس کلاس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. اگلی کلاس میں آپ سے ہم دوبارہ ملاقات کریں گے, تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.